تو میں نے کہا جب آپ وضو میں گردن کا مسح روایت کی ذوف کی وجہ سے نہیں چھوڑتے تو آمنہ کے لال سے محبت کا انداز کیوں چھوڑ بیٹھے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ سے ادب کی توفیق مانگا کریں۔ ادب والوں میں رہیں گے انشاءاللہ تو چہرہ چمکتا رہے گا، ادب والوں میں مریں گے تو انشاءاللہ قبر بھی صبح قیامت تک ٹھنڈی رہے گی انشاءاللہ۔ فرماتے ہمارے علاقے میں مناظرہ ہوا، مناظر بیٹھ گئے، کتابوں کے ڈھیر لگ گئے، دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہیں، مجمع لگ گیا سننے والوں کا کہ آج دیکھتے ہیں فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ ایک مولانا صاحب اٹھے، انہوں نے اپنے دلائل دیے، بیٹھ گئے۔ دوسرے مولانا صاحب اٹھے، انہوں نے اپنے دلائل دیے، بیٹھ گئے۔ پھر ان کی باری آئی، وہ دلائل دینے لگے، بولنے لگے۔ پھر ان کی باری آئی، دن سارا گزر گیا، رات اندھیرا ہونے لگ گیا۔ جو صدر مناظرہ تھے انہوں نے کہا یار آج کی نشست کو ختم کرو، کل پھر دوبارہ آ کے یہاں سے بات شروع کریں گے۔ رات گزری، اگلے دن پھر تازہ دم ہو کے دونوں گروہ آ کے بیٹھ گئے۔ ایک دلائل دینے لگا کہ معاذ اللہ آقا علیہ السلام کو یہ بھی نہیں دیا گیا، یہ بھی شان نہیں دی گئی، یہ بھی شان نہیں دی گئی۔ میں نے کل بھی یہاں کہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے انگوٹھا چومنا، یہ میری ہوتی یا کسی اور عالم کی ہوتی تو آپ چھوڑ دیتے، رد کر دیتے۔ کہتے ہیں جی روایت کی سند میں ذوف ہے، تو میں نے کہا ساری دنیا کے محدثین نے لکھی ہے یہ بات کہ فضیلت کے باب میں جس روایت کی سند میں ذوف ہو وہ بھی قابل قبول ہے۔ مثال کے طور پہ آپ وضو کرتے ہیں، دوران وضو سر کا مسح کرتے ہیں، سر کا مسح تو قرآن سے ثابت ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سروں کا مسح کرو۔ اب یہ جو آپ گردن پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں پوری دنیا کے علماء سے جا کے پوچھیں، گردن کا مسح کرنے والی جو روایت ہے اس روایت کی سند میں ذوف ہے۔ چھوڑ دیں، پھر ساری امت چھوڑ دے گردن کا مسح کرنا، لیکن کوئی چھوڑتا ہے؟ جتنے نمازی ہیں سارے وضو کرتے ہیں، گردن کا مسح کرتے ہیں نا، تو روایت کی سند میں ایک راوی ضعیف ہے۔ تو میں نے کہا جب آپ وضو میں گردن کا مسح روایت کی ذوف کی وجہ سے نہیں چھوڑتے تو آمنہ کے لال سے محبت کا انداز کیوں چھوڑ بیٹھے ہیں؟ اللہ کرے میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ جب آپ ان چیزوں کو نہیں چھوڑتے تو پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کے انداز پر کیوں اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں؟ یہاں پاکستان میں وہ ارطغرل چلا کسی زمانے میں، تو ترکوں کا وہ مزاج دکھایا انہوں نے کہ وہ آقا علیہ السلام کا نام سنتے ہیں تو سر کو جھکاتے ہیں اور دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ سعودی عرب میں ایک مولوی صاحب رہتے ہیں، وہ اس پہ انہوں نے یوٹیوب کھولا اور چڑھانا شروع کر دیا مواد، یہ ہے وہ ہے، ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے۔ میں نے کہا فلمیں تو پاکستان میں بھی بنی، دنیا میں بھی بنی، جہاں جہاں دنیا آباد ہے وہاں فلمیں بن رہی ہیں، بلکہ اب تو افریقہ کے جنگلات پر بھی فلمیں بن گئی اور موجود ہیں نیٹ پر۔ کسی فلم پر آپ کو اعتراض نہیں، فلم اچھی ہو یا بری، ویسے ہوتی بری ہے فلم جو ہے۔ ہمارے ایک دادا استاد سے تو ان سے کسی نے کہا حضرت چھٹیوں کے دن نے ڈرامہ دیکھ آئیے، اور میں انہوں کی ویکھنا جڑا ہووے ہی ڈرامہ، اللہ کرے سمجھ آ جائے آپ کو، کہا ہوتا وہ بچے ہوتا کی ویکھنا جڑا ہے ہی ڈرامہ جڑا، تو فلم بری ہوتی ہے، لیکن کسی اچھی اور بری فلم پر آپ کو اعتراض نہیں۔ اس پہ اعتراض ہو گیا، کیوں کہ آقا علیہ السلام کا نام سن کے سر جھکاتے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ غور تو کریں آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ اپنے علم کا استعمال کس جگہ کر رہے ہیں، کبھی غور کریں اس بات پر۔ اتنی منفی ڈائریکشن، اتنی منفی ڈائریکشن، اور آپ کے علم کی زد میں اگر میں آتا تو بات کچھ نہیں تھی۔ آپ کے علم کی زد میں اگر کوئی ایکس وائی زی آ جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آپ کے علم کی زد میں امام الانبیاء کی ذات آ گئی۔ ٹھہر جائیں، تھوڑا حوصلہ پیدا کریں، رکیں، اپنے آپ میں ٹھہراؤ پیدا کریں۔ جس سپیڈ کے ساتھ آپ دوڑے چلے جا رہے ہیں اس کا انجام آخر جہنم ہے۔ ہمارے علاقے میں مناظرہ ہوا، دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلے دن پھر تازہ دم ہو کے آ کے بیٹھ گئے۔ ایک مناظر کو فرمایا میرے بچپن کا دور تھا، تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک مناظر اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے حضور کو یہ بھی نہیں پتا، حضور کو یہ بھی نہیں پتا، حضور کو یہ بھی نہیں پتا۔ دوسرے ایک مولوی صاحب اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں حضور کو یہ بھی جو پتہ ہے، اللہ نے یہ بھی عطا فرمایا، یہ بھی عطا فرمایا، یہ بھی عطا۔ کہا سارا دن اسی بحث میں گزر گیا، رات ہو گئی۔ علاقے کے جو سردار تھے وڈیرے، انہوں نے کہا جی 2 دن ہو گئے، ختم کریں اس کو۔ کہا نہیں ابھی ہمارا جی نہیں بھرا، کل کی اجازت دیں ہمیں دوبارہ۔ کہا ٹھیک ہے۔ تیسرے دن پھر میدان لگ گیا، مولانا صاحب آئے تازہ دم ہو کے، انہوں نے پھر کہا یہ بھی نہیں تھا، یہ بھی نہیں تھا، یہ بھی نہیں تھا۔ دوسری جانب سے ایک اور مولوی صاحب اٹھے، انہوں نے کہا یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا۔ دوپہر کا وقت ہوا تو سردار کو غصہ آ گیا، اس نے کھونڈی اٹھائی، فرمایا سنو کیا باتیں کر رہے ہو، 3 دن ہو گئے ہم اسی بات پہ سن کے اک گئے ہیں۔
اور تو یہ بتا، جو کہتا ہے یہ بھی نہیں پتا تھا، یہ بھی نہیں پتا تھا، یہ بھی نہیں پتا تھا، اور کمینیا تیری تو ساری کی ساری باتوں سے آقا علیہ السلام کی شان کی نفی ہوتی چلی جا رہی ہے. ہمیں تو تیرے ایمان میں شک ہونے لگ گیا ہے. تو مناظرے کر رہے اور دلائل دے رہے، تیرے تو دلائل رہ گئے ایک طرف، ہمیں تو تیرے ایمان پہ شک ہونے لگ گیا کہ تو بڑھتا 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 یہاں تک آ گیا کہ اس کا بھی نہیں پتا، اس کا بھی نہیں پتا، اس کا بھی. جب قرآن کہہ رہے، مولوی صاحب نہیں آپ کے سامنے بیان کر رہے، قرآن کہہ رہے کیا؟ علمک ما لم تکن تعلم. محبوب جو کچھ آپ بتقاضۂ بشریت ہم ہر بشر کو عطا کرتے ہیں، آپ افضل البشر ہیں. افضل البشر ہونے کے باوجود جو کچھ آپ کے پاس تھا. بقیہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو خود پڑھا دیا ہے. جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے پڑھا دیا ہے. اسی لیے تو دیکھو جب غار حرا میں پہلی وحی آئی، اقرا، جبریل امی کہنے لگے محبوب پڑھیے، فرمایا میں نہیں پڑھوں گا. نہیں محبوب پڑھیے، اقرا پڑھیے، کہا میں نہیں پڑھوں گا. بعض مفسرین نے کہا کہ دیکھو آقا علیہ السلام کے لفظوں کو سنو. آقا علیہ السلام فرمانا ہی چاہتے ہیں تیرے کو کیوں پڑھا، میں تے تیرے خالق دے کو پڑھ کے آیا ہوا، آپ سے کیوں پڑھے ہم. میرے عزیزان گرامی، بات بہت طویل ہو گئی. اللہ رب العالمین سے ادب کی دولت مانگا کریں. اونچی آواز سے کہو انشاءاللہ. اللہ کی بارگاہ سے ادب کی توفیق مانگا کریں. ادب والوں میں رہیں گے انشاءاللہ تو چہرہ چمکتا رہے گا. ادب والوں میں مریں گے تو انشاءاللہ قبر بھی صبح قیامت تک ٹھنڈی رہے گی انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.